جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس لرننگ انسٹیٹیوٹ میں ایک سیریز شروع کی گئی ہے سائنس کے حوالے سے، اور آج اس کا 3rd ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے واٹر سائیکل کے بارے میں۔ واٹر سائیکل کو اردو میں آبی چکر کہا جاتا ہے۔ آب جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پانی، اور پانی کا یہ چکر آبی چکر کہلاتا ہے، یعنی واٹر سائیکل کہلاتا ہے۔ واٹر سائیکل، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو بارش جو آج ہو رہی ہے، شاید یہی پانی ہزاروں سال پہلے فرعون کے دریا میں بہہ رہا تھا، یا پھر کسی ڈائناسور نے یہی پانی پیا ہو؟ جی ہاں، پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ مسلسل سفر میں ہے، اور اسی سفر کو کہتے ہیں واٹر سائیکل، یعنی آبی چکر۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پانی کہاں بنتا ہے، کہاں جاتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بارش کیوں ہوتی ہے، اور یہ سارا نظام ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں سائنس لرننگ انسٹیٹیوٹ میں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس سے پہلے والی سیریز کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی، ایپیسوڈ 1 اور 2، تو وہ لازمی ضرور دیکھیے گا۔ یہ آپ کی نالج میں نہ صرف اضافہ کریں گے بلکہ آپ کے مائنڈ کو ریفریش بھی کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں آپ کیا کیا جانیں گے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پانی کا تعارف، پھر پانی کہاں کہاں موجود ہے، تیسرے نمبر پر واٹر سائیکل کیا ہے، دین آپ جانیں گے ایوپریشن، پھر کنڈنسیشن، پھر پریسیپیٹیشن، دین کلیکشن، ٹرانسپائریشن۔ نمبر 9 پہ آپ جانیں گے گراؤنڈ واٹر، اور آخر میں آپ ان واٹر سائیکل کو یہ جانیں گے کہ واٹر سائیکل کیوں ضروری ہے۔ دین پھر اس کے مسائل پہ ہم بات کریں گے، ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ پہ، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ ذرائع کو کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے پانی کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم سائنس کا یہ دلچسپ سفر۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے پانی کیا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین پہ تقریباً 71% پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی پانی سے زندگی قائم ہے، ہم انسان قائم ہیں، پودے قائم ہیں، جاندار سانس لے رہے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر ہم ہی نہ ہوں، نہ درخت ہو، نہ فضا ہو، نہ زندگی ہو زمین پر۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ واٹر از لائف، یعنی پانی زندگی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پانی کہاں کہاں موجود ہے۔ پانی ہمیں نہ صرف نلکوں میں نہیں آ رہا، بلکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے نلکوں میں یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے جناب سمندر، دریا، جھیلوں، تالاب، برف کے پہاڑ، بادل، زیر زمین پانی۔ پھر ہمارے جسم میں بھی پانی ہے، ہمارا جسم بھی جو ہے وہ زیادہ تر پانی سے مل کر بنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء جو کہ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو پانی جو ہے وہ جو ہمارے نلکوں میں آتا ہے، یہ ہمارا پینے کا صاف پانی ہے۔ یہ کسی سمندر سے نہیں آتا، بلکہ یہ آتا ہے ہمارے دریاؤں سے، ندی نالوں سے، اور پورا جو ہے وہ یہ پروسیس ہو کر ہمارے گھر تک پہنچتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ واٹر سائیکل کیا ہے۔ پانی کا مسلسل سفر واٹر سائیکل ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے دوبارہ زمین کی طرف۔ اسی جو پورا چکر ہے، اسی سائیکل کو واٹر سائیکل، آبی چکر کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے جو نہ کبھی رکتا ہے نہ کبھی تھکتا ہے، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، یہ سفر مسلسل جاری و ساری ہے اور ہمیں پانی پہنچا رہا ہے۔ ناؤ اب آپ جانیں گے کہ ایوپریشن کیا ہے۔ ایوپریشن بیسیکلی اردو میں اس کو کہتے ہیں بخارات کا بننا۔ جب یہ ایوپریشن کیسے ہوتی ہے؟ جب سورج زمین کو گرم کرتا ہے تو دریاؤں، سمندروں، جھیلوں، تالابوں کا پانی بھی گرم ہو جاتا ہے۔ جب پانی گرم ہوتا ہے تو بھاپ بن کر اوپر اٹھنے لگتا ہے۔ اس عمل کو ایوپریشن یعنی تبخیر کا عمل یا بخارات بننے کا عمل کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں سمندر سب سے بڑا ذریعہ ہے ایوپریشن کا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کپڑے ہیں
جو ہم گیلے کپڑے لٹکاتے ہیں وہ سوکھتے ہیں تو اس کا پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ ایواپریٹ ہو کے آسمان پہ چلا جاتا ہے. زمین سے نمی اٹھتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایواپریشن ہے. امید ہے آپ کو ایواپریشن صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آگے کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں. اب ہم جانیں گے ٹرانسپائریشن یعنی پودوں کا سانس لینا. صرف پانی ہی نہیں، پودے بھی بڑی خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پودوں کی پتوں سے پانی بھاپ بن کر فضا میں چلا جاتا ہے. اس پروسیس کو ٹرانسپائریشن یعنی پودوں سے اخراج بخارات جو ہے وہ ایواپریشن جو پروسیس جو پودوں سے ہوتا ہے اس کو ٹرانسپائریشن کہا جاتا ہے. اور پودے ظاہر سی بات ہے جنگلات میں بھی ہیں، سبزہ جہاں ہوگا، درخت ہیں، یہ سب بادل بنانے میں بہت مدد کرتے ہیں. کنڈنسیشن. کنڈنسیشن کیا ہے؟ کنڈنسیشن ہے بادلوں کا بننا یعنی بخارات کا جم جانا. جب یہ گرم گرم بخارات اوپر آسمان کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مل کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ٹھنڈے ہو کر چھوٹے چھوٹے قطرے بن جاتے ہیں. انہی قطروں کے بڑے بڑے گروہ بن جاتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جنہیں ہم کہتے ہیں بادل. اور اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو کہا جاتا ہے کنڈنسیشن یعنی ایواپریشن سے دوبارہ واٹر ویپرز کا جم جانا جو ہے وہ کنڈنسیشن کہلاتا ہے. اس کو گاڑھا ہونا بھی کہا جاتا ہے اور تکاثف بھی کہتے ہیں. ناؤ اب ہم جانتے ہیں پریسپیٹیشن یعنی بارش ہونا. جب بادلوں میں سے پانی کے قطرے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ ان کا وزن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں. یہی عمل بارش کہلاتا ہے. لیکن صرف بارش ہی نہیں، پانی جو ہے وہ برف باری، اولے یعنی ژالہ باری، یخ بارش یعنی سنو فال، یہ سب پریسپیٹیشن کی اقسام ہیں. اب ہم جانیں گے کلیکشن یعنی پانی جمع ہونا. بارش کا پانی جب زمین پر آتا ہے، برستی ہے بارش، تو یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے، کچھ پانی دریاؤں میں جمع ہو جاتا ہے، کچھ جھیلوں میں جاتا ہے، سمندروں میں جاتا ہے اور کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اب زمین میں جذب ہونے والا پانی زیر زمین پانی بناتا ہے جیسے ہم کنویں، ٹیوب ویل، بورنگ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. یہی پانی پھر انسان استعمال کرتا ہے اور یہی دوبارہ بخارات بن کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی پانی کا سفر مکمل ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اب ہم جانیں گے پانی کے خزانے کی طرف. زیر زمین پانی کا جو خزانہ ہے اسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں. یہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور اس ذخیرے کا جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ہماری زراعت میں، گھریلو استعمال میں، پینے کا پانی زیادہ تر جو ہے وہ اسی کام میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اسے ضائع کر دیں گے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. واٹر سائیکل کیوں ضروری ہے؟ پانی کے اس چکر یعنی آبی چکر کے بغیر بارش نہیں ہوگی، دریا سوکھ جائیں گے، زمین بنجر ہو جائے گی، خوراک ختم ہو جائے گی، درخت مر جائیں گے، انسان زندہ نہیں رہے گا. یہی سائیکل کیا کردار ادا کرتی ہے ہماری زمین کے لیے؟ یہ ہمارے موسم کو متوازن رکھتا ہے، پودوں کی نشو و نما کرتا ہے، دریاؤں اور جھیلوں کو بڑھتا ہے، زمین کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے، پانی کو صاف کرتا ہے. یہ قدرت کا حیرت انگیز ری سائیکل سسٹم جو کہ واٹر سائیکل کہلاتا ہے. اب ہم جانیں گے واٹر سائیکل سے ریلیٹڈ مسائل کی طرف. بدقسمتی سے انسان نے درخت کاٹ دیے، فیکٹریوں کا گندا پانی صاف پانی میں چھوڑ دیا، پلاسٹک کو استعمال بڑھا دیا ہے، ماحول کو گرم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بارشوں کے پیٹرن بدل گئے، سیلاب آ جاتے ہیں، کہیں خشک سالی ہوتی ہے، گندا پانی بڑھ رہا ہے. گلوبل وارمنگ واٹر سائیکل کو متاثر کر رہی ہے. یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ آج کل ہم بحیثیت جو ہے وہ پوری قوم اس کو جو ہے وہ
سروائیو کر رہے ہیں، کیونکہ فلڈس جو ہے وہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایسی پٹی میں آ گیا ہے جہاں گلیشیئر جو ہے وہ فٹافٹ سے پگھل رہے ہیں، اور اس کا تیزی سے پگھلنا جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، جس سے فلڈ میں اضافہ ہوتا ہے، اور بارش بھی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر مسلسل بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہو جاتی ہے، اور کچھ علاقوں میں بالکل نہیں ہوتی، جس سے وہاں پر خشک سالی ہوتی ہے۔ اب یہ تو مسائل ہیں جو کہ اس وجہ سے ہیں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جو کہ انسان کے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، سبزہ اگائیں، پانی ضائع نہ کریں، ممکنہ حد تک پانی کا جتنا ضروری ہے استعمال اتنا ہی استعمال کیا جائے۔ ایکسٹرا نلکے کھول کر وضو کرنا، پانی بھرتا رہے بالٹیوں میں اور اس طرح سے نہاتے رہنا، یا پھر جو ہے وہ شاور کھول کے کھڑے رہنا اور مسلسل پانی کا ضائع کرنا، یہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں۔ پھر جو نل بند نہ ہو، یعنی کہ جن سینیٹری پرابلمز ہوتی ہیں، اس کا جو ہے وہ فوری سدباب کریں، بارش کا پانی محفوظ کریں، پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں۔ یاد رکھیں، پانی جو آج بچائیں گے تو کل زندگی بچے گی۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بس اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ آسمان سے زمین، زمین سے سمندر، سمندر سے دوبارہ آسمان، یہی اللہ کی بنائی ہوئی واٹر سائیکل ہے، جس پر پوری زندگی کا نظام قائم دائم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سائنس لرننگ انسٹیٹیوٹ سے۔ سیکھتے رہیے، آگے بڑھیے، ایکسپلور سائنس، ڈسکور لائف۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سائنس لرننگ انسٹیٹیوٹ۔